بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ویلکم ٹو بنات الحسنہ، اہلا و سہلا و مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شعبان المبارک کے مہینے میں رمضان کی تیاری کرنے کا موقع اللہ رب العزت نے ہم سب کو نصیب کیا۔ آج کی ہماری اس کلاس کا موضوع بڑا ہی خوبصورت ہے۔ روزہ قیامت کے دن روزہ دار کی سفارش کرے گا۔ صحیح حدیث مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے یعنی سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ آج کی حدیث کا بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی اہم ٹاپک ہے۔ اس سے پہلے کی کلاسوں میں ہم نے ایک بات کو بڑے دھیان سے پڑھا، قرآن میرا سفارشی ہے، قرآن میری سفارش کرے گا، اس کی صورتیں قبر میں میری ہیلپ کریں گی، اس کی کچھ صورتیں حشر کی گرمی سے بچائیں گی۔ یہ قرآن میرے لیے باعث حجت ہوگا، رب تعالیٰ کے سامنے جھگڑا کرے گا۔ اس رمضان المبارک کے مہینے کی دوسری ذرا خوشخبری سنیے۔ وہ روزہ جو میرے اور آپ کے ہاں صرف کھانے پینے کا نام ہی روزہ ہے، سحری افطاری کا نام ہی روزہ سنتے چلے آ رہے ہیں، ذرا تصور تو کریں کہ روزہ میری سفارش کرے گا، روزہ بولے گا۔ وہ کیسا روزہ ہوگا جو میرے لیے حجت بنے گا؟ وہ کیسا روزہ ہوگا جو میرا رب کے سامنے میری سفارش کرے گا؟ وہ روزہ کیسا روزہ ہوگا جو رب تعالیٰ کے سامنے میرا وکیل اور میرا نمائندہ بن کے میری آخرت کے لیے، میری جنت کے لیے رب تعالیٰ سے بات چیت کرے گا؟ کتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ روزہ ہمارا ساتھی ہے، روزہ ہمارا اتنا پیارا ساتھی کہ اللہ تعالیٰ سے میری سفارش کرے گا۔ کیا ہوتا ہے کہ وکیل اپنے بندے کا کس طرح سے اپنے کلائنٹ کا کس طرح سے معاملہ نمٹاتا ہے، اس کی ایک ایک بات کو سچائی کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ میں قربان جاؤں رمضان المبارک کے خوبصورت روزوں پہ کہ یہ روزہ تیری میری سفارش کرے گا۔ اور یہ سفارش کیا کہہ کے کرے گا؟ اے رب العزت، میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے روکا۔ دراصل بات یہ ہے کہ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ روزہ دنیا میں تو صرف کھانے پینے چھوڑنے کا نام ہوا، لیکن آخرت میں جو روزہ ہے وہ سفارش کرے گا۔ کس طرح سفارش کرے گا؟ ذرا تصور کرے، روزہ بولے گا، میرا نام لے گا، اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے جھگڑا کرے گا، اللہ کے سامنے میرا وکیل بن کے کھڑا ہو جائے گا، میرا سفارشی بن جائے گا، میرا ضمانتی بن جائے گا۔ آج کی اسی حدیث سے ہم چند ایک کوشچن نکالتے ہیں۔ آج کی حدیث کے راوی کون ہیں؟
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث میں کتنی چیزیں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گی؟ 2 چیزیں ہیں، روزہ اور قرآن۔ کس دن سفارش کریں گی؟ قیامت کے دن۔ روزہ کیا کہے گا اللہ رب العزت کے دربار میں کہ اے اللہ، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کی سفارش قبول فرما۔ سوال یہ ہے کہ کیا پھر روزے کی سفارش قبول کی جائے گی؟ آج کی اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جب بندے کی سفارش کرے گا تو روزے کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ذرا اس بات کو دھیان سے دیکھیے گا کہ اس دن جس دن میرا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اس دن جس دن میں خود بھی رب کے سامنے نہیں بول پاؤں گی، میرے ہاتھ پیر، میرے زبان، میرا دل کچھ بھی میرا نہیں ہوگا، میں رب کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکوں گی۔ اے روزے، تیرے اندر کتنی وفا ہے، کتنی قربانی ہے، کتنی اس روزے کے اندر چاہت، ذرا اس کی دیکھیں کہ یہ تیری وہاں سفارش کر رہا ہے جہاں تیرے ساتھ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، یا رب العالمین اس ماہ رمضان کے روزے وہ روزے بنا دے جو میرے لیے باعث سفارش ہوں۔ یا رب العالمین یہ آنے والا رمضان المبارک، اس کے روزے وہ روزے بنا دے جو ہمارے لیے باعث شفاعت بنے۔ یا رب العالمین روزے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔